قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کا طریقہ تو وہی ہے جو جلسے میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، جو قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، مرد مردوں کی طرح، عورتیں عورتوں کی طرح، وہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور قاعدہ اخیرہ میں کرنا کیا ہے؟ پہلے التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعا پڑھیں گے، دعا کے بعد دائیں جانب سلام پھیریں گے، اس کے بعد بائیں جانب سلام پھیر دیں گے اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو قاعدہ اخیرہ کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ قاعدہ اخیرہ نماز میں فرض ہے، قاعدہ اخیرہ نماز میں فرض ہے، اس لیے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ فرض کے بارے میں نے یہ اصول ذکر کر دیا تھا کہ فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پوری پڑھنا یہ واجب ہے، التحیات پوری پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح دونوں جانب سلام پھیرنا یہ بھی واجب ہے، التحیات بھی واجب ہیں، دونوں جانب سلام پھیرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ درود شریف اور دعا کا پڑھنا یہ مسنون ہے، درود شریف اور دعا کا پڑھنا یہ نماز میں مسنون ہے۔ اگر کسی نے درود شریف نہیں پڑھا غلطی سے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسن الفتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی سے درود شریف رہ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے، اگرچہ اگر اس نے نہیں پڑھی نماز اس کی ہو گئی، لیکن درود شریف کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی سے رہ گیا درود شریف پڑھنا تو بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اس نماز کو وہ دوبارہ پڑھ لے۔ بہرحال اگر اس نے وہ نماز دوبارہ نہ بھی پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ ایک تو اس کے جو سٹیٹس ہیں یہ یاد رکھنے چاہیے کہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے، التحیات پوری پڑھنا یہ واجب ہے، دونوں جانب سلام کا پھیرنا یہ واجب ہے، درود شریف اور دعا کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور دعا کے اندر درود شریف تو وہی درود ابراہیمی ہے، اس کا ہم ابھی تذکرہ کرتے ہیں، اور دعا کے اندر کوئی بھی منقول دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعائیں ہیں، اور کوئی بھی منقول جو احادیث میں دعائیں منقول ہیں وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔